بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر اس طرح کی آتی ہیں کہ انسان ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد اس کا ان کی طرف راغب ہونا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ راستے میں آ جاتی ہیں تو پہلے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے اور پھر انسان اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ ہم لوگ جو مسلمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل اسلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اندر اب اس طرح کی بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں کہ جو ہمیں اطمینان قلبی سے دور رکھتی ہیں۔ وہ دلی سکون جو ایک مسلمان کو میسر ہونا چاہیے، وہ نماز کا لطف، وہ روزے کی برکات، وہ حج کے نوافل کی ادائیگی کے وقت آرام اور سکون جو ایک مسلمان کو نصیب ہوتا تھا، پہلے کے مسلمانوں کو جو نصیب ہوتا تھا، آج کا مسلمان ان سب چیزوں سے محروم اس وجہ سے ہے کہ مسلمان نے اپنے ان شعار کو چھوڑ دیا کہ جن پر دیگر مسلمان عمل پیرا ہو کر اتنی ترقیوں تک پہنچ گئے۔ اب مسلمانوں نے ان شعاروں کو چھوڑ دیا، اب کا مسلمان بہت پیچھے چلا گیا۔ میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ 200 یا 250 سال پہلے جب کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی مصر کے اندر، تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، مسلمان کھاتے پیتے تھے اور سامنے جو کفار تھے ان کی لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن وہ پھر بھی ہار گئے۔ تو جو ان کا بادشاہ تھا وہ رو پڑا، آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں، وہ کہنے لگا یہ کون سے لوگ ہیں، کس طرح کے یہ لوگ ہیں، کیا مزاج ہے ان لوگوں کا کہ اتنے مضبوط ہیں، اتنا ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب لڑتے ہیں تو بدلے کی دوڑے لگوا دیتے ہیں۔ ان کے سینوں میں وہ کون سے دل ہیں جو اس طرح دھڑکتے ہیں کہ اگلا انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ اگر جان کی امان ہو تو بات کروں، یہ نہ ہو کہ تیرا غصہ ان کے اوپر ہو تو میرے اوپر نکال دے، اگر جان کی امان ہو تو کروں بات۔ تو بادشاہ کہنے لگا کرو۔ تو وزیر کہنے لگا جب ان کی شادی ہوتی ہے نا، شادی، تو یہ 1 یا 2 مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، باقی یا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں یا محبوب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کی راتیں مصلوں پر گزر جاتی ہیں، ان کے دن روزوں میں گزر جاتے ہیں، ان کے اندر تقوی بہت زیادہ ہے، ان کی نظریں پاکیزہ ہیں، اس وجہ سے ان کو ساری وہ حلاوتیں محسوس ہوتی ہیں کہ جو ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کو ہونی چاہیے۔ اور جو تیرے یہ سارے لڑنے والے جنگجو ہیں یہ تو ساری رات شراب میں گزار دیتے ہیں، وہ تو کبھی شراب کے پاس ہی نہیں گئے، یہ عورتوں کے شغلوں کے اندر ساری رات گزار دیتے ہیں، اور وہ تو اپنی بیویوں کے پاس ہی نہیں جاتے تھے، عورتیں جو بیگانی ہیں ان کی طرف انہوں نے کیا دیکھنا۔ تو پھر بادشاہ نے سوچا کہ اس طرح ہو کہ ہم آہستہ آہستہ ان مسلمانوں کو ان کے شعار سے ہٹائیں، ان کو کمزور کریں، تب جا کے ہو سکتا ہے کہ مسلمان تھوڑا نیچے آ جائے۔ تو اس نے پہلے پرنٹنگ تو نہیں ہوتی تھی، یہ جو ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس نے بلیک اینڈ وائٹ گندی تصویریں بنوانا شروع کی۔ اس طرح کی جو تصاویر ہوتی ہیں جو گندگی پھیلانے والی تصاویر بننی شروع ہوئی۔ فرانس کے اندر اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، کیونکہ گندا ملک ہے تو گندی چیزوں کے اندر بہت زیادہ اس نے ان کا ساتھ دیا۔ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں انکریز ہوتی رہی، پھر رنگین بننی شروع ہو گئی، کلرفل فوٹوز بننا شروع ہو گئی، ان کو بھی بڑی پذیرائی ملی۔ اب پھر آہستہ آہستہ کیمرہ ہوا تو بلیک اینڈ وائٹ پھر جو تصویریں تھیں وہ ویڈیو کی شکل میں آنا شروع ہو گئی۔ عام طور پر جو جدید ٹیکنالوجی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، بندہ چل کے جا رہا ہے، اگر یہاں پہ یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو نہیں بن رہی ہوتی، یہ کیمرہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے، اور وہ تصویریں پھر جب جلدی کے ساتھ چلتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ دراصل بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں جن کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح کارٹون وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ المختصر وہ بلیک اینڈ وائٹ بننا شروع ہو گئی ویڈیوز، آہستہ آہستہ پھر انہوں نے رنگینی میں ڈھالا ان کو، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جس نوجوان کے پاس موبائل ہے وہ محفوظ ہی نہیں ہے، جس نوجوان کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے شکار ہو ہی جاتا ہے ان کے جالوں کا۔ خدارا اپنی جوانی کو بربادی سے بچائیں، اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھیں۔ جو لوگ جن کی نظریں پاکیزہ ہوتی ہیں
ان کے دل پاک ہوتے ہیں، ان کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کی نظریں پاکیزہ نہیں ہوتی تو وہ ساری زندگی احساس کمتری کے اندر گزار دیتے ہیں، ان کی ساری زندگی لوگوں سے بھاگتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ خدا را ان چیزوں پر عمل کریں، کوشش کریں کہ مسلمان اب واپس لوٹ آ۔ تو قرآن پڑھنے والا تھا، تو نے تو قرآن پڑھنا تھا، تو کس طرف چلا گیا؟ اب لوٹا واپس، آ جا لائن پر۔